بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعالیٰ رب العزت کے نام سے جس نے چاند دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سانحہ کراچی ذمہ دار کون؟ پنجاب میں بسنت کے ہڑتال، یعنی بھی کسی کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے یہاں۔ کے پی میں خان کے ویژن کی تباہی، معاملات خاصے بگڑے ہوئے۔ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عبدالعلیم خان سے معافی کا مطالبہ، یہ کس نے کیا اور کیوں کیا، ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات افسوسناک سانحہ، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اب صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہو گئی۔ بہت سی چیزیں سامنے آ گئی کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ، یعنی وہ ہلاک شدگان شہیدوں کی ہے، جو آگ لگی کراچی میں، جو سانحہ ہوا، اور اس کے بعد پھر گمشدہ ہیں کوئی 75-76 افراد جو ہے ابھی تک گمشدہ ہیں، جن کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی چانسز یہی ہے کہ شاید اس عمارت میں جل کر خاک ہوگا۔ اللہ محفوظ کرے، لیکن لاپتہ ہیں تو لاپتہ تو پھر ایسے ہی ہوگا، ان کا کہاں کسی طرح شمار کریں گے، لیکن جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی خاصی ہوگی۔ اختلافات موجود ہیں، کچھ لوگوں کا خیال رکھنے زیادہ ہے، میں جان بوجھ کے فکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ غلط فہمیاں یا افواہیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ایک بڑا سانحہ، میئر کراچی تاخیر سے پہنچے، حکومتی ارکان لیٹ پہنچے، وزیر اعلیٰ نے ایک پریس کانفرنس کی تاجر رہنماؤں کے ساتھ کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں گے، جس کا نقصان ہے اس کا پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سوال یہ کہ ذمہ دار کون اور کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کراچی میں یہ پہلی واردات نہیں ہے، بے گناہوں کے اس طرح شہادتیں کیسے ہوتی رہیں گی؟ ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف یہ آگ کے واقعات، اور کراچی میں تو مختلف بلڈنگوں میں ہوتے رہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ 3 منزلہ عمارت تھی، جس کو بعد میں بڑھایا گیا اور اس کو اور اونچا کر دیا گیا اور بڑھا دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شہر کے جو تجارتی مرکز ہوتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں، بلکہ راہداریاں بھی مافیا بیچ دیتا ہے، اور لوگ اپنے کاروبار کی لالچ میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہے، تو الزام کیا پیپلز پارٹی پہ ہی لگے گا یا اور بھی کوئی ذمہ دار ہے؟ تحقیقات باقاعدہ بہت تفصیل سے بات کی وزیر اعلیٰ نے، مراد علی شاہ نے، یقین دہانیاں بھی کرائی، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تمام شہروں کے، پاکستان کے تمام شہروں کے، لاہور میں بھی کئی دفعہ آگے لگی، اور پیس سینٹر جو ہے لاہور گلبرگہ کا جو ہے وہ ابھی تک بند ہے، وہاں بھی دکاندار تھے، وہاں بھی لوگوں کا روزگار ختم ہوا، وہاں بھی معاملات نقصان ہوئے۔ کیا ہوا؟ کون جواب دے گا کہ ایسی وارداتیں کیسی ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ کراچی دنیا کا جان بوجھ کے سینٹر کو ختم کرنے کے، گل پلازا جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہہ دیا وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی حالت مخدوش سی اور شاید پوری عمارت ہی گرانی پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ خالی کرنی ہے، کوئی نیا کام ہوگا، پیچھے کون ہے ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ یہ کام بھی مراد علی شاہ کو، پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے گا۔ بہرحال اچھے حالات نہیں، بری بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہ کی جانب سے، جو اب ماشاءاللہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے قومی اسمبلی میں، ان کی طرف سے جو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال ہے، اس پر کہا جا رہا ہے پہیہ جام ہوگا پاکستان میں، جو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں، کہیں کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ کے پی میں وزیر اعلیٰ نے کہا، لیکن وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی، سہیل خان آفریدی کی، وہ ذمہ داری پنجاب کی ہے کہ انہیں پنجاب کو لیڈ کرنا ہے، کے پی میں نہیں کرنا۔ وہاں شاہد خاٹک کریں گے یا مینا خان آفریدی وغیرہ کریں گے، تو پھر تو یہ کیا مسئلے مسائل کس طرح ہوگا؟ اور پنجاب میں پنجاب حکومت نے بسنت میلے کا پروگرام بنا لیا، اور زندہ دلانے لاہور، آپ کو پتہ میلے ٹھیلے والے
اور اطلاع یہ بھی مل رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بڑے جشن مناتے ہوئے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہاں معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی ان 3 دن کے اندر۔ اگر حکومت نے اپنے انتظامات جو سیکورٹی کیے اس پہ وہ قائم رہے، کامیاب ہو گئے، تو یہ میلہ ٹھیلا پھر چلے گا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی خونی واردات پھر ہو گئی، کیونکہ مقابلہ تو سخت ہے، مخالفین تو چاہیں گے کوئی ایسا بات ہو اس کو بند کیا جائے، کیونکہ مذہبی انداز میں بھی کہا ہے نہیں جی ہندوؤں کا تہوار ہے، حالانکہ باہر کا تہوار ہے۔ بہرحال ایک وہ تو کیا یہاں بسنت ہوگی پنجاب میں یا ایک بڑے صوبے میں ہڑتال ہوگی انہی دنوں میں، کیونکہ اس کا انتظام تو کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے پی ٹی آئی کا بھی اور پنجاب حکومت کا بھی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ بسنت کے جس طرح زور شور منایا جا رہا ہے۔ اب KKP میں جو خان کا کرے ویژن جو ہے وہ تباہی کی طرف پہنچ گیا۔ یہ شیر افضل مروت نے اپنی پرانی پارٹی کے بارے میں کہا کہ جس انداز میں وہاں گورننس ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، یہ ہے کہ وہ خود کر نہیں رہے، حکومت کوئی اور کر رہا ہے، دکھاوا جو ہے ان لوگوں کا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ گنڈا پور ابھی بھی ان کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گنڈا پور سہیل آفریدی کے اعتراضات ان کو ہٹایا گیا لہٰذا وہ ناراض ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو سابق منسپل سیکرٹری تھے اعظم خان عمران خان کے، وہ ساری حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں کرپشن ہے، وہاں منشیات کا کاروبار ہے، وہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، وہاں ناکے لگ رہے ہیں، وہاں حکومتی ریٹ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ خان کا ویژن نہیں، خان کے ویژن کی تباہی مچا دی، خان کے نام پر وفاداری کا جو علم لے کے پھر رہے انہوں نے نقصان پہنچایا PTI کو بھی اور اپنے خان کو بھی۔ ایک اہم بات ہے، اس پہ لمحہ فکری ہے یہ PTI کی قیادت کے لیے، گور خان کے لیے اور باقیوں کے لیے، لیکن گور خان کی سنتا کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ غیر منتخب سیکرٹری ہیں، اور ویسے بھی وہ کہیں پارلیمانی حیثیت ان کی کوئی نہیں ہے، اب تو اپوزیشن لیڈر بھی باہر سے آ گیا۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ علیم خان کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ علیم خان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پلوشہ سے ایک میٹنگ کے دوران، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی یا کون سی کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہاں ڈائریکٹ لڑائی کی تھی، جو سینیٹر ہے پیپلز پارٹی کی اور سینئر ہیں، پہلے بھی سینیٹر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ ذاتی بات نہ کریں، میں نے ایک سوال اٹھایا اس کا جواب دیں۔ علیم خان کہہ رہے تھے کہ نہیں ذاتی دیں، میرے پہ کیا، دونوں ایک دوسرے کو یہ الزام لگایا کہ یہ ہماری تضحیق کریں، ہم پہ تنقید کے ذاتی طور پہ، جبکہ پلوشہ کہتی تھی کہ ہمارا۔ تو پلوشہ خان کے حوالے سے آج سینٹ کا اجلاس تھا، تو شیری رحمان جو پیپلز پارٹی کی رہنما مرکزی، انہوں نے کہا ہے کہ علیم خان کو سینٹ میں آ کے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ معافی نہیں دی جائے گی۔ انہیں جب سوال و جواب ہوئے تو انہوں نے یہ کہا میڈیا کے سامنے کہ جناب بات یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے معافی مانگی اسے ہم مطمئن نہیں، اور صدر زرداری نے بھی کہا کہ اس کو ہم انجام تک، منطقی انجام تک پہنچائیں گے، لہذا بھائی معافی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ علیم خان سے میں نے رابطہ کیا تو وہ عمرے پہ ہیں، تو چانسز یہ ہے کہ وہ 25 تک آ جائیں گے، اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 27 تک جاری رہے گا، لہذا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آئیں اور سینٹ میں باقاعدہ معذرت کریں، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ لیکن دوسری جانب اتحادی جماعت جو ہے یعنی MQM حکومت کی اتحادی، وہ کہہ رہے ہیں یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ میں نے بھی بہت پہلے کہا تھا یہ آئے گی، 27ویں کے فوراً بعد میں نے کہا تھا یہ آئے گی، تیاری ہے، ہوگی۔ لوگ کہتے تھے نہیں، حکومتی بھی ہلکے یہ کہتے ہیں نہیں کوئی اب نہیں، اور بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے 2 ترامیم ہو گئی، تیسری کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن 28ویں ترمیم یہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عید کے بعد آ جائیں گی، اور اس میں NFC وارڈ والی معاملات بھی طے ہوں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ترمیم میں یہ کہا جائے کہ ہر 5 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات لازمی قرار دیے جائیں، وہ ہونے چاہیے۔ جس طرح وفاق سے صوبوں کو فنڈ دیے جاتے ترقیاتی، اسی طرح صوبے جو ہیں
وہ اضلاع تک فنڈ دیں تاکہ نیچے سے ترقی اور بلدیاتی نظام جو جمہوریت کی بنیاد بنے جس طرح دنیا بھر میں ہے. تو وہ بڑے پر امید ہیں. لیکن عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ پھر ٹرک دی بتی ہے. پہلے بھی کہا گیا تھا 26ویں ترمیم میں کر دیں گے, پھر کہا 27ویں میں کر دیں گے, اب 28ویں میں. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض ہے اس بات پہ, NSC وارڈ پہ, صوبوں کی تقسیم پہ. اور علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ صوبے بھی زیادہ بنا دینے چاہیے. اور عامر محمود صاحب بڑے لے کے مہم چلے تھے اس کی, جو سابق میر لاہور کے, کہ تقسیم کرو, حکومت کرو والا مسئلہ. تو یہ معاملہ جو ہے یہ فاروق ستار صاحب کریں, اس کے بعد حل ہو جائے گا. اچھا حل ہوتا ہے یا نہیں, لیکن 28ویں ترمیم میں میں کہتا ہوں یہ آئے گی اور پاس بھی ہوگی, منظور بھی ہوگی. اچھا انہوں نے ایک اور بڑی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی تو کوئی بات نہیں, PTI اس کی حمایت کر سکتی ہے, وہ بھی حمایتی ہے ہماری بلدیاتی حوالے سے. اب دیکھیں اس کو آپ غلط فہمی کہیں یا خوش فہمی کہیں, لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ PTI ساتھ چلتی ہے کہ نہیں. لیکن ان کا خیال ہے کہ محمود اجگزئی کی نامینیشن کے بعد معاملات کچھ برف پگھلے گی. اور آج سینٹ میں بھی یہ کہا گیا, علی ظفر نے دوبارہ ایک خط لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو, یوسف رضا گیلانی کو, کہ جناب یہاں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک و فوج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.